آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کریں گے کہ کیا پاکستان کے اندر جو سوشل میڈیا ہیں یعنی یوٹیوب، فیس بک اور باقی جو چینلز ہیں جن کے اوپر مختلف صحافی، مختلف یوٹیوبرز کام کرتے ہیں، جو لوگوں تک نیوز پہنچاتے، جو لوگوں تک خبریں پہنچاتے، جو لوگوں تک تجزیہ پہنچاتے ہیں، تو کیا یہ سوشل میڈیا آزاد ہے؟ کیا اس کے اوپر دیکھی جانے والی چیزیں سچ ہیں؟ کیا یہ لوگ جو ہمیں انفارمیشن فیڈ کر رہے ہیں ان کے اندر بھی کوئی ایجنڈا شامل ہے؟ ان چیزوں کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر پچھلے چند سالوں سے عوام تقریباً الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی اور نیوز چینل سے اکتا چکی ہے۔ وہ لوگ جان چکے ہیں کہ وہاں پر جو بھی پڑھایا جا رہا ہے، وہاں پر جو بھی دکھایا جا رہا ہے، وہ سارا کے سارا اسکرپٹڈ ہے، وہ سارا کے سارا آزاد نہیں بلکہ ایک خاص ایجنڈے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کبھی تو یہ حکومت کے اندر کچھ پارٹیز ہوتی ہیں، وہ اپنی ایجنڈے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو کبھی باہر کی کچھ قوت استعمال کرتے ہیں، تو کبھی کچھ کے اوپر اپوزیشن کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ دیکھو، ایک بہت سمپل سی بات ہے کہ نیوز چینل کا پورا کام ہوتا کس طرح ہے۔ جتنے بھی ہمارے الیکٹرانک میڈیا ہیں، ان کی جو مین آپ کہہ سکتے ہیں جو ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، وہ لوگ اشتہارات سے کرتے ہیں۔ اب جو میکسیمم اشتہارات ہوتے ہیں وہ حکومت کے پاس ہی ہوتے ہیں، حکومت کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب بھی کوئی حکومت آتی ہے یا جب بھی کوئی پاورفل سٹیک ہولڈر آتا ہے تو وہی ان چینل کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ اس لیے چینلز نہ چاہتے ہوئے بھی جتنی بھی ہمارے الیکٹرانک میڈیا ہیں وہ ان چیزوں کو ہی دکھائیں گے جو وہ سٹیک ہولڈر چاہیں گے، جو سٹیک ہولڈر ان کے ساتھ ریونیو کے بارے میں ڈیل کر رہے ہیں۔ اس لیے ایک بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ ہماری الیکٹرانک میڈیا کھیت ہے۔ بلکہ اگر ہم رپورٹ کے مطابق دیکھیں جو ہر سال رینکنگ جاری ہوتی ہے میڈیا کی آزادی کا، تو اس کے اندر بھی پاکستان 150 نمبر پوزیشن یعنی 150ویں پوزیشن کے اوپر ہے، جو کہ کسی بھی لحاظ سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی میڈیا آزاد ہے۔ تو اگر پاکستان کی الیکٹرانک میڈیا آزاد نہیں تو ہم آتے ہیں اب سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ کتنی آزاد ہیں۔ کیا سوشل میڈیا کے اوپر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو روزانہ کے طور پر ویلاگز دیکھ رہے ہیں، جو ہم تجزیہ دیکھ رہے ہیں، جو ہم پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں، تو وہ کس تک اس کے اندر آزادی کا پہلو نمایاں ہے؟ یہاں پر ہمیں کچھ چیزوں کو سمجھنا ہوگا، تب جا کر ہم اس پورے جو یہ ایک پورا جال بنا ہوا ہے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ایک ہی جملے میں کہیں گے کہ پاکستان کے اندر جو سوشل میڈیا ہے وہ بھی 90% آزاد نہیں ہے۔ وہ بھی بہت کم، بہت اکا دکا آپ کو چینل مل سکتے ہیں یا یوٹیوبر مل سکتے ہیں جو آزادی سے کچھ کرتے ہیں، اور اگر وہ بھی کرتے ہیں تو وہ زیادہ تر جو سوشل مسائل ہیں، جو سوشل پرابلم ہیں ان کے اوپر بولنے کے لیے تو وہ آزاد ہیں۔ پولیٹیکل اور اکنامک جتنی بھی ایشوز ہیں اس کے اوپر آج تک کوئی بھی پاکستان کے اندر آزاد کوئی بھی سوشل میڈیا کے اوپر بھی یوٹیوبر یا فیس بک کے اوپر یا کہیں پر بھی کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں ہے۔ سب کے سب اسکرپٹڈ ہیں، یا کسی خاص نیریٹو ایجنڈا کے اوپر کام کر رہے ہیں، یا پھر کسی خاص پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، یا پھر کسی خاص اور کوئی فورس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ کیا ہم جس طرح الیکٹرانک میڈیا سے جھوٹ کنزیوم کر رہے تھے اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا، تو کیا سوشل میڈیا سے بھی جب ہم جھوٹ کنزیوم کریں تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیونکہ اگر یہ جھوٹ ہمارے اندر آتا رہے گا، ہمارے مائنڈ کو ایک خاص ایجنڈے کے پیچھے لگا دے گا، تو ہم تو وہی ہوئے جو چیز ہم وہاں پر الیکٹرانک میڈیا پر چھوڑ کر آئے تھے، پھر ہم یہی پر وہ چیز دوبارہ کرنے لگے۔ دیکھو، ہم ان مثالوں کو سمجھنے کے لیے میں آپ لوگوں کو کچھ چینلز کی کچھ اسکرپٹ بھی دکھاؤں گا اور آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ واردات کی جاتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی، کہ وہاں پر بھی وہ لوگ مختلف ایجنڈے کو پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہیں ان کا جو ریونیو سسٹم ہے وہ کسی نہ کسی حد تک آزاد ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ان کی ریونیو گین ہوتی ہے وہ یوٹیوب آٹومیشن سے، یعنی یوٹیوب کی اپنی ریونیو ہوتی ہے جو ان لوگوں کو دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہاں پر یہ بات کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ یوٹیوبرز پاکستان کے اندر ہی ہوتے ہیں اور ان کو اپنے ریونیو کو اور بڑھانے کے لیے کسی نہ کسی کو ہاتھ دینا ہوتا ہے، اور جس کو انہوں نے ہاتھ دیا ہوتا ہے اسی کے ایجنڈے کو یہ لوگ پروموٹ کر کے اسی سے وہ لوگ ریونیو حاصل کرتے ہیں۔ میں یہاں پر 2 یوٹیوبرز کا ذکر کروں گا جو اس وقت پاکستان میں بہت مشہور بھی ہیں، اور پاکستان کے اندر زیادہ تر لوگ ان کو نیوٹرل بھی مانتے ہیں، اور پاکستان کے اندر زیادہ تر لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ وہ کسی خاص ایجنڈے کو پروموٹ نہیں کرتے۔ اس میں سے ایک سید مزمل شاہ ہے، ایک منصور علی خان ہے۔
یہ دو بڑے مشہور یوٹیوبرز بھی ہیں، فیس بک کے اوپر بھی ہیں، یہ دونوں جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں ان کے اوپر ان کے کہیں نہ کہیں ایگزسٹنس پائی جاتی ہے۔ اب اکثر ان کے بارے میں رائے یہ پائی جاتی ہے کہ چونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بولتے ہیں، یہ دوسرے جتنے بھی پاکستان کے اندر چاہے وہ اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کے خلاف بھی بولتے ہیں، یہ جو ہیں تو جو گورنمنٹ کے اندر پارٹیز ہیں ان کے خلاف بھی بولتے ہیں، یعنی اپنی جو ان کی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر۔ پھر یہ مذہبی جو جماعتیں ان کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں، جو سیکولر جماعتیں ان کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اکثر کہا یہ جاتا ہے کہ یہ لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک نیوٹرل ہیں، یا کسی نہ کسی حد تک ان کی جو خبریں ہوتے ہیں وہ مصدقہ ہوتی ہیں۔ تو کیا یہ سچ ہے؟ نہیں جی، سچ یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان میں کوئی بھی حتیٰ کہ یوٹیوب پر یا حتیٰ کہ کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر بیٹھا ہوا شخص آزاد نہیں ہے۔ اس کی آزادی نہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو پاکستان کے اندر صحافیوں کے اوپر جو پریشر ہیں، جو ان کے اوپر برڈن ہوتا ہے، وہ چاہے کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ جائے، ان کے اوپر وہ برڈن رہتا ہے، ان کے ساتھ وہ ڈر رہتا ہے کہ ہمیں کسی بھی ٹائم ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ پاکستان کے اندر پچھلے 10 سالوں کے اندر جتنے صحافیوں کو قتل کیا گیا ہے یا جتنے صحافیوں کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو وہ ریٹ انڈیا کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے پاکستان کے اندر یہ ریٹ بہت سارے ان ممالک سے بھی زیادہ ہیں کہ جہاں پر آلریڈی جنگ چل رہی ہے۔ تو یعنی کہ پاکستان کے اندر جو صحافی یعنی صحافت کی آزادی ہے وہی دو پر لگی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر میڈیا کی آزادی سے زیادہ مسئلہ صحافت کی آزادی کو ہے، صحافی کی آزادی کو ہے۔ تو اگر ایک صحافی بذات خود آزاد نہیں تو بے شک وہ پھر الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بیٹھ جائے، بے شک وہ پھر سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ جائے، بے شک وہ پھر کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھے گا، وہ پورا سچ نہیں بول سکے گا۔ تو جو یہ مشہور جو یوٹیوبرز ہیں، جن کے چینلز ہیں، جن کے اس وقت لاکھوں میں فالورز ہیں، ان کی بھی زیادہ تر جو چیزیں ہوتی ہیں، مطلب آخر میں جا کر یا کہیں نہ کہیں جا کر وہ کوئی ایسا اس کے اندر ضرور ایک پوائنٹ بول دیتے ہیں کہ جو مین ایک نیریٹو ہوتا ہے، جس کو ہم گرینڈ اسٹریٹجی کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم گرینڈ نیریٹو کہہ سکتے ہیں، وہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہو۔ ٹھیک ہے، وہ اکثر جو ہے تو جو مختلف قسم کی جو مطلب تنقید ہوتی ہیں پارٹیز کے اوپر بھی، کبھی کبھی جو ہے تو باقی سٹیک ہولڈرز کے اوپر بھی، وہ تنقید بھی اپنے ذریعے سے کرتے ہیں۔ لیکن اچھا، اب یہ ضروری نہیں ہے، یہاں پر یہ پوائنٹ سمجھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں، کہ آخر یہ جھوٹ اور سچ بولتے کس کے لیے؟ ضروری نہیں کہ یہ سب یوٹیوبرز ڈر کی وجہ سے ہی جھوٹ بولیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تو جو ڈرانے والے ہیں، یعنی جو پاورفل سٹیک ہولڈر ہیں، ان کے خلاف بھی بولتے ہیں۔ تو جو ان کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں، جو ان کے خلاف جھوٹ اور ہرزہ رسائی کرتے ہیں، کیا وہ بھی ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں؟ تو پھر وہ کس سے ڈرتے ہیں؟ تو جی سمپل سی بات ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ پیسوں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر ابھی کچھ وقت پہلے ایک کیس اٹھا، اور وہ کیس تھا ایک لڑکی کے کالج کے اندر کے ریپ کے حوالے سے۔ اس کو کتنا اچھالا گیا کچھ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے اوپر، حالانکہ وہ ایک جھوٹا واقعہ تھا، ایک جھوٹا جو ہے تو وہاں پر ایک اسکرپٹڈ وہاں پر جو ہے تو ان لوگوں نے اسٹوری بنائی، اور اس کو اتنے عجیب طریقے سے اچھالا گیا کہ تقریباً 3 دن تک ملک کے اندر ایک عجیب سی کیفیت تھی لوگوں کی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ پورے پنجاب کے اندر جو ہے تو پروٹیسٹ شروع ہو گئے، اسکول بند ہونے لگے، ہر طرف سے ایک ہنگامہ رہی ہوئی۔ تو دیکھو، اب وہ جو پورا سٹوری تھی، وہ تو جو ابھی گورنمنٹ کے اندر ہیں یا جو ابھی پاورفل سٹیک ہولڈر ہیں ان کے خلاف تھی۔ تو جو ان کو جو لوگ ہوا دے رہے تھے، یا ان کو جو چینلز یا یوٹیوبر یا جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہوا دے رہے تھے، تو پھر وہ کیا پاور کی ڈر سے کر رہے تھے؟ نہیں، یہاں پر ریونیو کا بھی ایک بہت بڑا اس کے اندر سوال آتا ہے۔ ہمارے ہاں ہر ایک یوٹیوبر مہینے ملینز میں کما رہا ہے اس وقت، لیکن یہ پورے پیسے یوٹیوب سے یا فیس بک وغیرہ سے نہیں آ رہے، بلکہ کچھ پیسہ، بلکہ زیادہ تر حصہ اس پیسے کا وہ پاکستان کے اندر انہی سٹیک ہولڈر سے آ رہا ہے۔ تو کچھ یوٹیوبرز اس وقت بالکل آپ لوگ اتنا سمجھے کہ جس طریقے سے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر کچھ چینلز اپوزیشن نے خریدے ہوتے ہیں، کچھ چینلز جو ہیں تو حکومت نے خریدے ہوتے، کچھ جو ہیں تو باقی جو سٹیک ہولڈر ہیں انہوں نے خریدے ہوتے، اور وہ ان کا ہی جو زبان ہے وہ بول رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جو ہب کی سوشل میڈیا ہے،
اس کے اوپر بھی زیادہ تر جو آپ کی یوٹیوبرز ہیں، جو آپ کی چینلز ہیں، وہ کسی نہ کسی ایک خاص ایجنڈے کے اوپر، کسی نہ کسی ایک خاص پارٹی کے لیے، کسی نہ کسی ایک خاص اسٹیک ہولڈر کے لیے، کسی نہ کسی ایک خاص ایجنڈے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے اس پورے جو ان کی ویلاگز ہوتے ہیں، جو ان کی پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں، جو ان کی ڈیفرنٹ ویڈیوز ہوتے ہیں، وہ ان کی اندر ان ایجنڈے کو کہیں نہ کہیں پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کی اس کی ایک بالکل سمپل سا اور سادہ سا مثال دوں گا۔ جو ہمارے پاس جو میں نے ابھی یوٹیوبر کا ذکر کیا، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ منصور علی خان کی ویلاگ دیکھتے ہو تو اس کے اندر آپ کو چیزیں کافی زیادہ نیوٹرل دکھائی دیتے ہیں، لیکن ابھی تک آپ لوگ کو وہ نیوٹرل دکھائی دے رہے تھے، ابھی آپ لوگ تھوڑا سا اس کو دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں تو آپ لوگ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے واردات پکڑنا شروع کر دو گے۔ آپ لوگوں کو آرام سے سمجھنا اور آپ لوگوں کو آرام سے یہ چیز جو ہے تو بالکل دکھنا شروع ہو جائے گا کہ کس طریقے سے منصور علی خان پاکستان پیپل پارٹی کا جو ایجنڈا ہے اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل آسان سی بات ہے۔ ابھی تک آپ لوگ ویڈیوز دیکھ رہے تھے ایک نیوٹرل نظریے سے، تو آپ لوگوں کو اس کی جو چھوٹے چھوٹے واردات تھے جہاں پر وہ پیپلز پارٹی کا دفاع کر رہے ہیں، بلاول کی تعریف کر رہے ہیں، یا کوئی ایسی چیز جہاں پر اس کا کوئی کام بھی نہیں ہے ان کو گھسانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو باقی اس وقت مطلب جو پی ٹی آئی ہیں، جو مسلم لیگ نون ہیں، یا جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کو کسی طریقے سے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں اس کا آسان اگزامپل آپ لوگ کو دے سکتا ہوں۔ میں یہاں پر کچھ آخر میں ویڈیوز بھی لگاؤں گا جہاں آپ لوگ آسانی سے سمجھ بھی سکو گے کہ کس طریقے سے منصور علی خان جیسے صحافی، جو ایک بہت کالاور صحافی ہیں، بہت بڑا صحافی ہیں، لیکن وہ بھی جس طریقے سے وہ اپنے چینل کے اوپر بیٹھ کر، تو وہاں پر تو صاف ظاہر سی بات ہے وہ اکثر سما کے اوپر ہوتے ہیں، تو سما کس کی چینل ہے تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے، اس کی بات میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایون جب یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی آ جاتے ہیں تو یہ لوگ وہاں پر بھی کسی نہ کسی سے فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہی اس بندے کی یا اس پارٹی کی یا اس اسٹیک ہولڈر کی انفارمیشن ہمیں فیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا ایجنڈا ہمیں فیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ ان کو کنزیوم بھی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم ان کی اس واردات کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے۔ تو یہ پوری سوشل میڈیا کی کہانی ہے۔ اب اس کے بعد آپ لوگ کا کام یہ ہوگا کہ آپ لوگ جس بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو کھولو، کوئی بھی آپ لوگ کے سامنے یوٹیوبر ہو، کوئی بھی آپ لوگ کے سامنے ولاگر ہو، کوئی بھی آپ لوگ کے سامنے پوڈ کاسٹ کرنے والا ہو، کوئی بھی ہو، آپ جب اس کو سننے لگو تو آپ اس چیز کے اندر ان کی جو ذہنیت ہے، جو وہ چھوٹا موٹا جو اس کے اندر وہ جو کرنے کی کوشش کر رہے، ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں جو وہ آپ کو غلط انفارمیشن فیڈ کرنے کی کوشش کریں، ان چیزوں کو پکڑو۔ میں آپ لوگ کو ایک اور چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں۔ ارشاد بٹی صاحب ایک بہت بڑے صحافی ہیں، انہوں نے ابھی ایک اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر انہوں نے ابھی ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ وہ پاکستان کے جو مختلف علماء ہیں ان سے ملتے ہیں، جا کر ان سے باتیں کرتے ہیں، ان سے کویسچن کرتے ہیں، پھر وہ جو ہیں تو ان کو مطلب مختلف قسم کی ان کے ساتھ ان کی ڈسکشن ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ لوگوں نے ایک چیز کو بڑے جو ہے تو غور سے ان ویلاگس کے اندر دیکھنے ہیں۔ آپ لوگ ابھی بھی ارشاد بٹی کی ان ویلاگس کے اوپر جائے، سب سے پہلا ویلاگ انہوں نے جو ہے تو انجینئر مرزا کے ساتھ کیا تھا، پھر بعد طارق جمیل صاحب کے ساتھ کیا، پھر ان کے بعد انہوں نے طارق مسعود صاحب کے ساتھ کیا، اینڈ اس کے بعد ابتسام ظہیر صاحب کے ساتھ، اور اس طرح انہوں نے جو ہے تو شاہین شاہ نقوی صاحب کے ساتھ، ان سب کے ساتھ انہوں نے ویلاگ کیے ہوئے ہیں۔ ان ویلاگس کے اندر آپ کو ایک چیز بڑی واضح دکھائی دے رہی ہے کہ وہ کس طریقے سے، اب یہاں پر دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ انجینئر مرزا سے خود بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہے، اس کا فالور ہے، یا پھر انجینئر علی مرزا جو ہیں تو اس کو فیڈ کر رہے ہیں کہ آپ میری جو ہے تو وکالت کریں، کیونکہ ان کی انجینئر علی مرزا کے بعد آپ دیکھیں وہ طارق جمیل صاحب کے پاس گیا، تو طارق جمیل صاحب اس وقت آپ دیکھیں نا ان کی کتنے لوگوں کے ساتھ اختلافات ہیں، کتنے زیادہ پاکستان کے اندر فرقے ہیں، لیکن ارشاد بٹی اس کے ساتھ کسی فرقے کے بارے میں نہیں پوچھتا، صرف جا کر اس کے سامنے جو ہے تو وہ انجینئر علی مرزا کی چیزیں رکھتا ہے، ان کی باتیں رکھتے ہیں، ان کی مطلب آپ آرام سے میں آپ لوگ کو جسٹ ایک جو ہے تو آپ لوگ کو چیز دیتا ہوں کہ انجینئر علی مرزا کی طارق جمیل کے اوپر جتنے اعتراضات ہیں، طارق مسعود صاحب کے اوپر جتنے اس کے اعتراضات ہیں، یا پھر جو ہے تو اس کی جو ابتسام ظہیر کے اوپر اعتراضات ہیں، یا جو باقیوں کے اوپر اعتراضات ہیں، ارشاد بٹی ان سب اعتراضات کو لیے پھرتے ہیں، ان کے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیوز کے اندر۔
دیکھو جی، ابتسام ظہیر کے ساتھ اگر آپ کی ویلاگ ہو رہا ہے یا اگر میں اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کروں تو میں اس سے صرف انجینئر مرزا کو ڈسکس کیوں کروں گا؟ آپ لوگ دیکھ لیں تو میں نے کل نکالا ہے تو جو اس کے ابتسام ظہیر کے ساتھ ہوا ہے تو تقریباً اس کے اندر میرے خیال میں 28 منٹس کی بات صرف انجینئر مرزا کے اوپر ہوئے ہیں۔ جو ان کا جو دوسرا ہے، مجھے اس کا نام بھول گیا ہے، اس کے ساتھ جو ہوا ہے تو اس کے اندر انہوں نے 59 منٹس کی جو بات ہے وہ صرف جو ہے تو انجینئر مرزا کے اوپر کی ہے۔ طارق مسعود کے ساتھ جو اس کی پوری جو ہے تو ہوا ہے تو اس کے اندر انہوں نے 35 منٹس کی بات جو ہے تو وہ انجینئر مرزا کے اوپر کی ہے۔ تو یہی وہ واردات ہے جو آپ لوگ کو سمجھ بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ کہہ رہے ہوتے کہ یہ تو امت کی ایک جہتی کے لیے اور اس چیز کے لیے اور اس چیز کے لیے یہ جو ہے تو ولاگ کر رہے ہیں اور کویسچن پوچھ رہے ہیں اور سب کو ایکسپوز کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ پیچھے سے اپنے نیریٹو بھی آپ لوگ کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، جن سے وہ لوگ پیسے لے رہے ہوتے ہیں، جن سے وہ خود فیڈ ہو رہے ہیں، ان کی ساری چیزیں بھی آپ لوگ کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ لوگ کا کام یہ ہے، اب یوٹیوب کے اوپر آپ لوگ جاؤ، کسی بھی سوشل میڈیا کے اوپر پلیٹ فارم کے اوپر جاؤ، کوئی بھی جو آپ کا پسندیدہ ہے اس کو کھولو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کس طریقے سے کسی کی فیور تو نہیں کر رہے، کسی کی تعریف تو نہیں کر رہے، کسی کے اوپر فضول قسم کی تنقید تو نہیں کر رہے۔ فار ایگزامپل اگر 2 بندے چوری کر رہے ہیں اور سیم ٹائپ کی چوری کر رہے ہیں تو کیا وہ کسی ایک کے اوپر تنقید کر کے دوسرے کو اگنور تو نہیں کر رہے ہیں؟ یا اگر 2 اچھے کام 2 بندے کر رہے ہیں تو کیا وہ صرف ایک کی تعریف کر کے دوسرے والے کو دبانے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہیں؟ جب ان چیزوں کو آپ لوگ سمجھ جاؤ تو آپ لوگ سوشل میڈیا کے اس پورے پندے کو سمجھ جاؤ گے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔